السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیووفن 250 mg ٹیبلٹ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کی۔ تو اس کی فارمولیشن لیووفلاکساسن ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کے فوائد، استعمالات اور نقصانات کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوا کو کن کنڈیشن میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ لیووفن ٹیبلٹ کو عام طور پر بیکٹیریل انفیکشن کی صورت میں استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے سانس کی نالی کے انفیکشن میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ گلے، ناک اور کان کے اندر ہونے والے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ لیووفن 250 mg ٹیبلٹ کو نمونیا کے مریضوں کو بھی استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جلد کے انفیکشن میں بھی لیووفن ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپریشن کے بعد ہونے والے زخم کو جلد ختم کرنے کے لیے بھی لیووفن ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیووفن ٹیبلٹ کے استعمال سے ہمیں کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ، نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں چند ایک یہ شامل ہیں: اس کے زیادہ استعمال سے ہمیں نیند کا آنا، قبض کا ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ معدے میں جلن ہونا وغیرہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہونا، سر کا درد ہونا، الٹی کی کیفیت ہونا اور متلی کی کیفیت ہونا وغیرہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ پیشاب کا پیلا ہونا شامل ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیووفن ٹیبلٹ کی کتنی مقدار ہم ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، لیووفن کی ایک گولی ہم صبح کے وقت اور ایک گولی شام کے وقت کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر اس کی مقدار ڈوز بڑھانی ہو یا کم کرنی ہو تو ہمیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں خود سے اس دوا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیووفن ٹیبلٹ کا استعمال کن لوگوں کو نہیں کروایا جاتا۔ تو ناظرین، ان میں چھوٹی عمر کے بچے شامل ہیں، حاملہ خواتین شامل ہیں، دودھ پلانے والے خواتین شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو اس دوا کے اجزاء سے الرجی ہو یا پھر اور قسم کی الرجی ہو، تو ان تمام افراد کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انہیں اس دوا کا استعمال کرنا بھی ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی دوا استعمال کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو آن کرنا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملیں گے ایسی ہی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔